آج کی مجلس کا جو عنوان ہے وہ صرف محبت اور خانقاہیں جوڑنے کا کام کرتی ہیں. حسد کو اور نفرت کو دل سے مٹا دینا اور محبت کا کام کرنا. آپسی رنجشیں جتنی بھی ہیں اسے بھلا دو اور محبت سے کام لو. وہ گاؤں کا مسئلہ ہو یا گاؤں کے باہر کا مسئلہ ہو، اپنے عالموں کی عزت، اپنے بڑوں کی عزت، اپنے چھوٹوں سے محبت. قرآن ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو. حضرات گرامی، عنوان بڑا تفصیلی گفتگو کا ہے، لیکن اس وقت تقریر کرنے کرانے کا وقت نہیں ہے. یہ خانقاہ آپ کے علاقے میں قائم ہے اور خانقاہوں کے تعلق سے صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے منسلک رہنا چاہیے، اسے آباد رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو کچھ جو آپ کے دل کو لگی ہو، تو دل کے لگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. جگہ آپ کی، قوم کی، اسے بنا کے سنوارنا آپ کا کام ہے، اسے بلندیوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے. اور اس خانقاہ سے مخدومی نسبت کو لیتے ہوئے فیض عام جو ہونا چاہیے وہ آپ کے حوصلے سے ہوگا، لوگوں کے درد کا درما بنا، لوگوں کی پریشانیوں کا حل بنا. صرف خود پیٹ بھر کے کھا لینا اور سو جانا یہ تو ہر انسان کا کام ہے. مسلمان ان سے الگ ہے، اسی لیے اسلام نے ہر موڑ پر چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی تاکید کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی سے آپ کا کوئی دلی خفگی ہو تو اس کی بنیاد پر خانقاہ یا مسجد کو ترک نہیں کیا جا سکتا. کون ہے جو حج چھوڑ دے جبکہ وہاں حکمراں، وہاں کی حکومتیں دوسروں کے حق میں اگر دیکھا جائے عقیدے کے اعتبار سے. لیکن حج لوگ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کعبے سے محبت ہے، ہمیں گنبد خضرا سے لگاؤ ہے. ہم وہاں کے حکمراں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے آقا کی طرف دیکھتے ہیں. تو آپ اشرف سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اشرف کی نسبت کو پکڑیں. اب خانقاہ میں کون آتا ہے کون جاتا ہے یہ تو فیض کا دریا ہے. یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. یہاں لوگ اپنے غموں کو بانٹنے آتے ہیں اور خوشی لے کے جاتے ہیں، اور یہی مقصد خانقاہوں کا ہوتا ہے. حضرات گرامی، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہم نے تعلیم جیسی عظیم نعمت سے دور ہو گئے. تعلیم نہیں، ہم نے صرف ترقی دنیا کے پکے مکان، اچھی گاڑیوں کو ہی ترقی مان لیا ہے، جبکہ صحیح ترقی یہ ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں لکھائیں. یہ بات اس وقت بڑی طویل تو نہیں کی جا سکتی. میں مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خانقاہ سے
یا خانقاہ کے کسی لوگوں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو تو بیٹھ کر آرگومنٹ ڈیبیٹ کر کے اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس لیے یہ ملکیت آپ کی ہے، یہ آپ کا اپنا ہے، کیونکہ سرزمین کو چہ جائے کہ محال میں واقع ہے، لیکن اس کو مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سے نسبت ہو گئی ہے. تو اب اپنے گاؤں میں رہ کر مخدومی نسبت اور فیضان پانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے کہ آپ آئیے، آپ پریشان ہیں، مخدوم سے لو لگائیے، 10 منٹ بیٹھیے، دیکھیے پریشانی خود ہی بھاگ جائے گی. بابا بابا کا چکر لگانا ہی نہیں پڑتا. حوصلہ کرتے عزیزان ملت اسلامیہ، کوتاہیاں غلطیاں سبھی سے ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطیوں کو تھوڑا مت بننے دیجیے، اس کو شارٹ کیجیے، اس کی اصلاح کر لیجیے، اس میں درگزر کیجیے، اگنور کیجیے، معاف کیجیے، آگے بڑھیے. آج دیکھیے قوم میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. یہ دور وہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے، یہ دور کبھی نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھائیے. جو آپ سے کمزور ہے وہ کیسے آگے بڑھے اس کی مدد کیجیے. آپ کے گاؤں میں جو بے پناہ کمزور ہے، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بچیاں ہیں، آپ کی مدد سے وہ اگر آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے گھر کا کام ہو سکتا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. یہ میرا فرما کہنا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے. صحابیوں سے ایک دوسرے کی مدد اور محبت الفت. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے کام کی چیزوں کو چھانٹ لیا، ہم نے وہ چیزوں کو لے لیا کہ جو ہمیں اچھی ہے. اسلام دین فطرت ہے، اس کا اپنا مزاج ہے. آپ اپنی فطرت پر، اپنے مزاج پہ اسلام کو ڈھالنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں. اسلام کو جو چاہتا ہے وہ کیجیے، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، جو اسلام چاہتا ہے. اب اسلام کیا ہے؟ اسلام میں ایمانیات کے بعد جو بات قائم ہوتا ہے، جو بحث ہوتی ہے، وہ اخلاقیات کی، وہ کریکٹر کی ہے، کردار کی. ہم نے رسول کی ان باتوں کو لے لیا کہ جس کو ہم بظاہر فائدہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول کی ان باتوں کو چھوڑ دیا کہ جو تھوڑا سا کرنے میں مشکل لگتا ہے، جیسے مدد. اب یہ فضول خرچی کو اسلام حرام کہتا ہے، لیکن کسی کی مدد نفل عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. لیکن مدد میں آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں مددگار ہوں، نہیں، میں ذریعہ ہوں، اللہ مددگار ہے اور اللہ میرے ذریعے یہ کام لے گا. جس دن یہ حوصلہ آپ لوگوں کے اندر پیدا ہوگا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ محال کی سرزمین کی غربت پر جائے. اور یہ جہاں جہاں بات پھیلے گی اور جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں تو مسلمانوں سے غربت غائب ہو جائے گی. زکوٰۃ کیوں بنی تھی؟ زکوٰۃ کے فرائض جو مسلمانوں پر فرض کیے گئے، زکوٰۃ اسی لیے تھی کہ سال میں زکوٰۃ جو نکلے کسی ایک کی مدد کر دو تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے لائق ہو جائے. اب چونکہ ہم بے عربی میں جی رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کوتاہیوں کو بھول کر عالموں کی عزت، اپنے بڑوں کی عزت، سبھی کی عزت کرنی چاہیے. عزت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اس لیے کہ صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج، صرف زکوٰۃ کے ادا کر لینے کا نام مومن نہیں. مومن کی شان یہ ہے اخلاق، محبت، کردار، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا مدد کرنا، آپ کو کسی کی بات کو سن کر صبر کرنا، یہ بھی اسلام ہے. اسلام کے دو پہلو ہیں. رسول کا دو کردار ہے. ایک کریکٹر وہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول دعا دیتے ہیں، تعلیمات کی بات کرتے ہیں، اور ایک کردار وہ ہے کہ جس میں رسول تلوار اٹھاتے ہیں.
تو ہمیں دونوں کرداروں کو سمجھنا ہوگا. ایک میرے رسول کی مکی زندگی ہے اور ایک میرے رسول کی مدنی زندگی ہے. دونوں زندگیوں کو جو اپنائے وہی کامیابی کی طرف گامزن ہوگا. پڑھے عزیزان ملت اسلامیہ، جو پڑھ رہا ہے اگر اپنے بیچ کا ہے اس کو پڑھاؤ، اس کی ٹانگ مت کھینچو. تم یہ سوچو کہ یہ پڑھ جائے اس کے پیچھے ہم بھی بڑھ جائیں. لیکن جو ٹانگ کھینچتے ہیں، آج ٹانگ کھینچنے والی قوم مسلمان ہو گئے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک فلاسفر نے لکھا ہے، انگریز فلاسفر نے، کہ دو قبرستان تھے یہودیوں کے، ایک مسلمان کے. ایک مسلمان کا قبرستان اور ایک یہودیوں کا، بیچ سے راستہ تھا. ایک قبرستان پر دربان لگے تھے چوکیدار، ایک پر کچھ نہیں، سناٹا تھا. تو انگریز گزرا، پوچھا کہ کیا بات ہے کہ قبرستان دو، ایک پہ چوکیدار ایک پہ سناٹا. اس کو رہا نہیں تو اس نے سوال کیا کہ ایسا کیا؟ کہا یہ قبرستان جس میں کوئی نہیں ہے یہ یہودیوں کا ہے، جو مردے اندر گئے جو گئے وہ گئے. یہ ہے مسلمانوں کا، نہیں سوری، یہ قبرستان یہودیوں کا. وہاں پر چوکیدار ہے، یہودیوں کے قبرستان میں چوکیدار نہیں، چوکیدار لگے. یہودیوں کے قبرستان میں چوکیدار لگے اور مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی نہیں. مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی نہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہودیوں کے قبرستان میں چوکیدار کیوں ہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں چوکیدار نہیں ہے، یہودیوں کے یہاں کیوں ہیں؟ تو دربان نے، چوکیدار نے جواب دیا کہ یہ یہودی نکل کے بھاگتے ہیں تو انہیں میں ڈالنا پڑتا ہے. تو کہا یہ مسلمانوں کے قبرستان میں آپ کی ڈیوٹی آپ لوگوں کیوں نہیں ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی ٹانگ پکڑ کے کھینچے رہتے ہیں اپنے مردوں کو نکلنے. مطلب مثال دیا یہ ٹانگ پکڑ کے خود ہی ہے تو مسلمان قبر سے باہر نہیں نکل پائے گا، خود ہی ٹانگ پکڑ کے کھینچے رہتے ہیں. یعنی یہودی بھاگتے ان کو ڈالنا پڑتا ہے اور مسلمان پر کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں. یہ مثال تمثیل ہے. اس سے سوچو کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا. آج دنیا میں سارے الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں، ہمارے چال چلن. ہم کسی بچے نے اگر چوری کر دی تو اس کو آپ اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے غلطی ہوگی، اس کو اصلاح کر دو، معاملہ طاعت کر دو، اس کی تربیت کر دو تاکہ وہ اصلاح پا جائے گا تو آئندہ نہیں کرے گا. اس کو ہائی لائٹ کر کے اسے آپ جب تک کرمنل نہیں بنا دیں گے تب تک اس کی چرچا ہوتی رہے گی مسلمانوں کی. یہ حالات ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بچنا چاہیے. اور غلطی کا بدلہ ہر انسان ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. اس کو درگزر کیجیے، معاف کیجیے اور اپنی ہر طور پر آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آج کے جلسے کا مقصد یہ تھا، خانقاہ یا کوئی بھی عظیم چیزیں آپ کی ہیں، اسے سنوارنا آپ کا کام ہے. اب کوئی کسی اور مدعا کسی کا ہے تو وہ جانے، بات یہ نہیں ہے. فیض کو لوٹنا چاہیے کوئی. ہم آج کی محفل سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، نماز روزے کے پابند ہونا چاہیے اور اپنے گھروں میں والدین کی قدر و عزت کرنی چاہیے، اپنے چھوٹوں سے محبت اور گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہیے. اسلامی ماحول بن جائے گا. یاد رکھنا یار، تقریر کا موضوع نہیں ہے، اگر گھر کا ماحول اسلامی بنا دیا جائے تو بہت سی پریشانیاں خود ہی بھاگ جائیں گی. جس گھر کا کلچر اسلامی ہو جائے وہاں کوئی پریشانی خود ہی نہیں آئے گی، بہت سی برائیاں خود ہی گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. اسی لیے اپنے بچوں کو تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتا تھوڑا سا تعلیمی میں جو تعلیم آپ دیں اس میں دینیات، اور دینیات کی فقط تعلیم ہی مت دیجیے بلکہ اس پر عمل کروائیے. اور خود بھی وہ مرد تبھی مرد ہے کہ جب نماز کا پابند ہو پھر اپنی عورت سے کہے نماز. وہ اپنی عورت سے یہ امید رکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھے اور خود نماز سے غائب ہے.
یہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ آپ بھی اچھے راستے پہ چلیے. جب آپ اچھے راستے پہ چلیے گا تو آپ کا گھر اچھے راستے پہ چلے گا. جب آپ کا گھر اچھے راستے پہ چلے گا تو آپ کے پڑوسی اچھے راستے پہ چلیں گے. جب آپ کے پڑوسی اچھے راستے پہ چلیں گے تو معاشرہ اچھے راستے پہ, معاشرہ تو پورا گاؤں اچھے راستے پہ. ہمیں نیک بننے کی ضرورت ہے. ہمیں ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. بہت تفصیلی بات نہیں, بس اتنی باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جس کے دل میں جو بات ہے وہ درگزر کرے اور اللہ کے دین کی رسی, اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے اور عمل کرے. اپنوں بڑوں کی عزت کرے, گھر میں اسلامی ماحول بنائے, اور جس دن اسلامی ماحول بنا دیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی ساری پریشانیاں خود بھاگ جائیں گی. دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, اللہ کی رحمت پہلے ہی آ جائے گی. وآخر دعوانا والحمدللہ رب